نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم شرک کی چھوٹی جو قسم ہے، شرک اصغر جس کو کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ شریعت کی روح سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ جس کا شرک ہونا بظاہر واضح نہ ہو اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ جو شخص شرک اصغر کا مرتکب ہوا وہ کفر کے مساوی نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کا شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ کبھی وہ ایسا صرف نفس کو خوش کرنے کی خاطر کرتا ہے، کبھی دنیا طلبی کی غرض سے، کبھی لوگوں میں رفعت و شرف اور جاہ و عزت پیدا کرنے کی غرض سے۔ اس لیے اس کے عمل میں اللہ کا حصہ ہوتا ہے، نفس کا بھی ہوتا ہے اور دوسری مخلوق کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ شرک ہے، لیکن شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ اسی قسم کے شرک کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الشرک فی ھذہ الامۃ اخفی من دبیب النمل۔ شرک اس امت میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا۔ چیونٹی کی چال کبھی آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنتے نا، ہم نہیں سن سکتے نا، چاہے ہزار کا لاکھوں چیونٹیاں بھی ہمارے سامنے چل رہی ہوں، ہم ان کی چال نہیں سن سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سنائی تھی، ان کی آواز سنائی تھی نا، تو لیکن یہ چال کیا ہے؟ بالکل مخفی سی، پتہ نہیں چلتا۔ بین ہی اسی طرح مومن سے یہ شرک اس طرح سرزد ہوگا کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول پھر اس قسم کے شرک سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم بہ استغفرک لما لا اعلم۔ آپ نے فرمایا، تم یوں کہو، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دانستہ یعنی جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس شرک سے بھی تیری مغفرت چاہتا ہوں، کبھی کر بیٹھوں اس سے بھی تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کیا کرو۔ ریا کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے، دکھاوے کو، اور اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمائی۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ شرک خفی کیسے ہے، یہ مخفی شرک کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں، مثلا تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھتے دوران تمہیں کسی نے دیکھ لیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اور تم نے بھی محسوس کیا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے تم اپنی نماز کو زیادہ خوبصورت بنانا شروع کر دو، زیادہ لمبا پڑھنا شروع کر دو، اپنے اوپر خشیت کی، خوف کی کیفیت طاری کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس نے دیکھا ہے، تو اس طرح اپنی نماز کو لمبا کر لو۔ آپ نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ یعنی کسی کو دیکھ کے کہ وہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، انسان اپنی نماز کو لمبا کر دے، اس کو کہا آپ نے کہ یہ شرک خفی ہے۔ تو اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر سب سے زیادہ ہے، اور وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ یہ تو آپ نے ایک مثال دی نا، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، بعض اوقات کہہ دیتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ بھی کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے مخلص ہو، لیکن شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے اعمال کو جو نیک عمل ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ اس کے نیک عمل قبول ہوں، تو اس سے خام خواہ اس قسم کے جملے بلوا دیتا ہے تاکہ یہ ریاکاری بن جائے۔ اس طرح آپ نے مندرجہ ذیل جملوں کو کہنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ ان میں شرک کا شائبہ ہے۔ کسی نے آپ سے کہا، ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے؟ یہ مت کہو، بلکہ یوں کہو، ماشاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، یوں کہو۔ اسی طرح کوئی یہ کہے، مالی الا اللہ وانت، اور میرے لیے کون ہے سوائے اللہ کے اور تمہارے؟ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ اور آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ تو اس طرح کے جملے جو ہے نا چھوٹے موٹے، تو ان میں انسان یہی محسوس کرتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اس کا سب سے بڑا خوف ہے۔ پھر اللہ تعالی شرک سے بیزار بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ بریء۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کس قسم کی حدیث ہوتی ہے یہ؟ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیا کرتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ اللہ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو اس خرچ کرنے میں دل میں سوائے اس کے اور کوئی نیت نہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر دل میں خدا نہ خواستہ تھوڑی سی یہ بات آ گئی کہ میں اس کو اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ یہ مجھے اچھا انسان سمجھے، سخی کہے یا لوگ مجھے کہیں، تو پھر اللہ کے پاس وہ میزان ہے کہ وہ تول لیتا ہے اسی وقت، اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ تو نے اس کام میں چونکہ میرے ساتھ فلاں کو شریک کیا ہے، لہذا جا کے اب اس سے اجر لو، میرے پاس کچھ نہیں، اس سے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں خود بری ہو جاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں اس سے خارج ہیں، یہ دھیان کیجیے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھے دنیا بھر کے گناہوں کے ساتھ ملے لیکن ان گناہوں کے ساتھ تم نے مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، یہ شرط ہے، تو میں بھی دنیا بھر کی بخشش لے کر تم سے ملوں گا۔ بات وہی ہے، شرک انسان نہ کرے، تب اللہ تعالیٰ خوش ہیں اور انسان کے اس گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں تھوڑا سا شرک ہے تو پھر شرک پلس گناہ، یہ پھر ظلمات فوق بعض والی بات ہے۔ شرک چونکہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے اسلام نے وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے سے شرک کی سرایت یا اس کے بتدریج زیادہ ہونے کا امکان ہو، ان پر پابندی لگائی ہے، ان کی حدود مقرر فرمائی ہیں، اور یہ چند ذرائع ہیں جو بڑے اہم ہیں، ان کو بھی ہم ذرا جانیں۔ پہلا ذریعہ ہے دم اور تعویذ کا۔ آپ دم تو کرتی ہیں نا، ہاں، لیکن تعویذ تو نہیں دیتی۔ ہاں، دم اور تعویذ کے درست رویے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں بڑی افراط اور تفریط سے کام لیا گیا ہے، یا بہت بڑی کوتاہی کی گئی ہے یا بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے ان دونوں کے بارے میں۔ ایک گروہ دم اور تعویذ کا قائل اس قدر ہوا کہ شرکیہ اور غیر شرکیہ کی تمیز ختم ہو گئی۔ دم کرتے ہیں تو اس میں کوئی عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں واضح شرک ہوتا ہے۔ تعویذ لکھتے ہیں تو اس میں بجائے قرآنی آیات کے شرکیہ الفاظ، جنوں کو خطاب کر کے، یا بدوح یا بدوح، اب یہ بدوح کسی جن کا نام ہے، اس کو پکار کے یہ مانگا جاتا ہے کہ اس کو جو تکلیف ہے دور کر۔ اور پھر اسی طرح اور بھی بڑے، یعنی شرکیہ غیر شرکیہ کی تمیز یوں بھی ختم ہو گئی کہ بجائے قرآنی آیات لکھنے کے وہ نمبر بنا لیے جاتے ہیں، ان کو خانوں میں لکھا جاتا ہے اور انہی نمبروں سے سمجھا جاتا ہے کہ بہت کچھ ہوگا، یہی بیماری دور کریں گے، یہی اولاد دیں گے۔ اور دوسرے نے اتنا رد کیا کہ جائز کو بھی حرام قرار دے دیا۔ دوسرے نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دم اور کوئی تعویذ جائز ہو، چاہے وہ قرآن کا ہو۔ یعنی یوں ہوا ہے، کسی نے اتنی کوتاہی کی اور کسی نے اتنی زیادتی کر ڈالی، جبکہ حلال کو حرام کرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا حرام کو حلال کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو بہرحال چند ایک باتیں ہیں اس بارے میں ہم سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تمیمہ بتاتا ہوں، لیکن اس کو یہ مت سمجھیے کہ کسی لڑکی کا نام ہے، یہ تمیم نام ہوتا ہے نا آدمیوں کا، تو تمیمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں وہ نہیں ہے۔
اس کی جمع ہے تمائم. آگے پھر یہ لفظ آ رہا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک. والتیولۃ ہے لفظ. یہ آپ اعراب لکھ لیں. کہیں آپ کو کوئی درس دینا پڑے، کوئی بات کرنی پڑے تو کم از کم صحیح عبارت تو آپ پڑھ سکیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ان الرقا، ان الرقا، قاف کے اوپر الف مقصورہ لگا دیں، کھڑی زبر لگا دیں. والتمائم والتیولۃ، اس کو تولتا نہ پڑھیے گا. والتیولۃ، تیولۃ، شرکن کے دم، تمیمہ اور دھاگے یہ شرکیہ کام ہے. اب دیکھیے ان کی وضاحت. لفظ الرقا یہ رقیہ کی جمع ہے. رقیہ نہیں ہے یہ لفظ، دھیان کیجیے گا. یہ رقیہ، رقیہ نہیں ہے یہ تو رقیہ کی جمع ہے، جس سے مراد شرکیہ دم ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی ممانعت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دم جن میں شرکیہ الفاظ شامل نہ ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی. لیکن وہ دم جس میں اللہ کے نام، اس کی صفات و آیات قرآنیہ تلاوت کی جائیں، وہ آپ سے بھی ثابت ہیں اور جائز بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جن میں شرکیہ الفاظ ہوں وہ پڑھ کے آدمی دوسرے پر کہے شو شو، دم کر دے، تو یہ غلط ہے. اسی کو دم کہتے ہیں نا. یا پانی میں دم کر دے، یا بیمار پر دم کرے، تو یہ غلط ہے. اس سے آپ فرماتے ہیں شرکن، یہ شرک ہے. لیکن جس دم میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہیں تو وہ جائز ہیں، چاہے وہ کسی زبان کے ہوں. بعض زبانیں ایسی ہیں، لوگوں کے پاس ٹونے ہوتے ہیں، ٹوٹکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دم کیا، کوئی لفظ پڑھ دیے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. اگر اس کا معنی مفہوم اس سے بھی پوچھا جائے کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ علاج ہے. ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس. تو ایسے دم جو ہیں جن میں شرکیہ الفاظ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جائز ہیں. آپ نے یہ ضرور فرمایا. کسی نے کہا، آگے آ رہا ہے کہ ہم یوں علاج کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سناؤ. آپ نے سنے وہ دم کے الفاظ تو آپ نے فرمایا کوئی شرک کی بات نہیں ہے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ اللہ کے نام، اس کے صفات و آیات قرآنیہ تلاوت کر کے انسان دم کرے تو وہ بھی آپ سے ثابت ہیں اور یہ جائز بھی ہیں. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا صحیح بخاری میں کہ صحابہ کرام کا چھوٹا سا گروپ سفر کر کے آ رہا تھا. بھوک لگی تھی انہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو راستے میں ہی کسی آدمی کو کھڑے پایا تو اس نے کہا بھائی تمہارے پاس کوئی دم جھاڑ علاج ہے؟ ان کا کیوں؟ ان کا اس قبیلے کا، اس گاؤں کا جو سربراہ ہے اس کو بچھو نے کاٹا ہے، بڑی اس کو تکلیف ہے. تو ایک مسلمان بول پڑا، اس نے کہا ہمارے پاس ہے. ان کا آ جاؤ. ان کا نہیں، ایک شرط ہے. ان کا شرط یہ ہے کہ ہمیں چند بکریاں دینا ہوں گی تمہیں. اگر اس کو علاج کا فائدہ ہو گیا نا تو پھر بکریاں دینا ہوگی ہمیں. چلے گئے، اس کو جا کے وہ دم کیا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا. اب وہ جب ٹھیک ہوا تو اس نے کہا ان کو دے دو بکریاں. تو بکریاں اب جب لیں تو چاہا کہ اس کو ذبح کر کے ہم کھائیں، ایک آدھ بکری کو ذبح تو کریں، کھائیں، بھوک لگی ہے. تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا صحابہ کا. کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کیا دم کا تم نے معاوضہ لے لیا؟ اور قرآن پڑھ کے تم نے جو اس کا معاوضہ لیا یہ تو حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. ذہن ہوتے تھے، سوچتے تھے کہ ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس زمرے میں تو نہیں آ رہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہم بھوکے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہوا تھا کہ آپ یہ دم کرتے تھے تو میں نے کیا ہے، لیکن میں نے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور آپ کی بھوک مٹانے کے لیے سب کچھ کیا ہے. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں غلط ہے تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. اگر آپ نے کہا ٹھیک ہے تو کہا لیں گے، نہیں کہا تو چھوڑ دیں گے. آپ کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ بات سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے دم کرنے والے سے کہا تمہیں کیسے پتا تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نہیں بتایا تھا. انہوں نے کہا بالکل. اب اللہ کے رسول بکریوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کھاؤ اور میرا بھی حصہ اس میں رکھو. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو بزنس بنایا ہو، وجہ یہ تھی غربت تھی صحابہ کرام میں، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. اور پھر اللہ کے رسول کا اپنا جو معاملہ تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، کوئی ہفتوں بعد کوئی گوشت نظر آتا تھا. تو اللہ نے اگر ایک موقع دیا تھا تو آپ فرماتے ہیں ہمیں بھی گوشت دے دینا تھوڑا سا، بس اتنی سی بات ہے. تو بہرحال یہ دم کیا تھا انہوں نے، سورت فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کیا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا.
عوف بن مالک فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دم میرے سامنے پیش کرو، اگر اس میں شرک کی آمیزش نہیں تو کوئی حرج نہیں. تو ٹھیک ہے. اسی طرح جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقا کی ممانعت کر دی کہ شرکیہ دم نہ کیا کرو. تو آل عمرو بن حزم، یعنی عمرو بن حزم کا جو خاندان کے لوگ تھے، وہ آپ کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے رسول ہمارے ہاں ایک دم ہے جس سے ہم بچھو کے کاٹے کا علاج کرتے ہیں، اور آپ نے اب رقا سے منع کر دیا، تو ہم کیا کریں؟ پھر انہوں نے وہ دم اللہ کے رسول کو سنایا. آپ نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا، یعنی کوئی شرکیہ بات نہیں ہے. جو تم میں سے اس سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ فائدہ پہنچائے. کر دو دم، اگر اس کو آرام آتا ہے تو یہ فائدہ ہے، پہنچاؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلی بھی اور یہ بھی. یہ دم قرآن و حدیث کا نہ تھا، مگر شرکیہ نہ ہونے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا. اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے. شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ صحابیاں ہیں، ان کے پاس ماشاءاللہ بڑے گٹس تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو اپنے دور میں مارکیٹ جو ہوتی تھی نا، اس مارکیٹ کا نگران مقرر کیا تھا. جاؤ چیک کرو کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ملاوٹ، مہنگائی، اس قسم کے کام چیک کر کے ہمیں رپورٹ دو. تو بہرحال یہ حضرت عمر نے ان کو مقرر کیا تھا. تو کوئی اس طرح کے اگر کوئی اہم پوزیشن خاتون کو مل جاتی ہے اسلام کی نظر میں کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حدود میں رہ کے یہ کام ہوں. تو شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے اور میں سیدہ حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حفصہ جانتی ہیں نا کون تھی؟ حضرت عمر کی بیٹی تھی. انہی کے نام سے حضرت عمر کی کنیت تھی، ابو حفص یہ کہتے تھے اپنے آپ کو. تو بیٹھی ہوئی تھی پاس، تو آپ نے مجھے فرمایا شفا تم حفصہ کو نملہ کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی؟ نملہ اصل میں ایک بیماری تھی جو گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی. نملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو پہلو ہیں، دائیں اور بائیں پہلو، کوئی اندر گرمی ایسی پیدا ہوتی تھی کہ یہاں سے زخم بننا شروع ہو جاتے تھے، دانے کی شکل میں. وہ خون جو تھا نا وہاں جمع ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک زخم بننا شروع ہو جاتا تھا. تو اس کا ایک دم تھا جو شفا بنت عبداللہ کو پتا تھا، اور اس دم سے لوگوں کو آرام بھی آ جاتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شفا سے کہا کہ تم حفصہ کو یہ نملہ کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی؟ پھر آپ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں جیسا کہ تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. دیکھیے لکھنا بھی جانتی تھی، لکھنا جانتی تھیں، دم کرنا جانتی تھیں، یعنی علاج کرنا بھی جانتی تھیں، اور پھر دوسری طرف وہ بھی یہ ذمہ داریاں بھی تھیں. ظاہر ہے اگر یہ دم قرآن آیات یا احادیث رسول پر مشتمل ہوتا تو ام المومنین اس خاتون کو خود سکھاتی، نہ کہ وہ خاتون سیدہ حفصہ کو. تو وہ دم قرآن کا یا نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا نہیں تھا، کچھ اور تھا جس کا انہیں علم تھا، اور وہ شرکیہ نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو سکھا دو. اسی طرح آپ نے فرمایا علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک قرآن اور دوسری شہد. پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اس کا نام بھی دوسرا یہ سورۃ الشافی اس کو کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی اس کو کہتے ہیں. شہد کو کھانے سے اور قرآن کو دم کرنے سے آرام آئے گا. یہ ایک طریقہ علاج ہے جسے طب ربانی کہا جاتا ہے. ابن التین فرماتے ہیں، بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، هو الطب الربانی فاذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء باذن اللہ تعالی. یہ طب ربانی ہے، یعنی قرآن دم کرنا یہ طب ربانی ہے. لہذا جب مخلوق میں سے نیک لوگوں کی زبان سے یہ دم کیا جائے گا تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. تو دم یعنی یہ دوسرا مطلب یہی ہے کہ لوگ آتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دم فرما دیتے تھے. دوسرے صحابہ کرام جو نیک ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، ان سے بھی لوگ آ کے دم کرواتے تھے.
پھر ایک حدیث ہے عن شتیر ابن شکل ابن حمید عن نبیہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی تعویذا اتعوذ به قال قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی. یہ صحابی ہیں شتیر ابن شکل. یہ کہتے ہیں ان کے والد نے یعنی شکل نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی اللہ کے رسول مجھے تعویذ سکھا دیجئے تاکہ میں اس سے پناہ حاصل کروں. اب مطلب سمجھ آیا کہ تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ، اتعوذ، تعوذ، تعویذ کیا مطلب ہے؟ پناہ لینا. تو عربی میں تعویذ کہتے ہیں پناہ لینے کو، پناہ پکڑنے کو. کہ اللہ کے نبی مجھے تعویذ یعنی اللہ کی پناہ میں کیسے آؤں وہ سکھائیے تاکہ میں اس سے پناہ حاصل کروں. آپ نے فرمایا کہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کان، آنکھ، دل، زبان اور خواہشات کے شر سے. تو بہرحال یہ حدیث صحیح سند کی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے تعویذ کس کو فرمایا. تو تعویذ کا مطلب یہی ہوتا ہے. باقی یہ کہ جو کاغذوں پہ لکھا جاتا ہے اور اس میں کچھ الٹی سیدھی باتیں لکھی جاتی ہیں، نمبر لکھے جاتے ہیں یا جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ پھر کیا کہے جاتے ہیں؟ تمائم. یہ اگلا پیج ہے تمائم کا. تمائم ان تعویذات کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. اگر یہ تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہوں تو بعض اہل علم نے ان کو جائز قرار دیا ہے، جن میں سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص شامل ہیں، اور ناجائز قرار دینے والوں میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ کسی نے یہ کہا جائز ہے، وہ اس طرح کہ اگر انسان تعویذ کو یعنی پہنے یا لے استعمال کرے تو نیت اس کی یہ ہو کہ شفا صرف اللہ سے آنی ہے، نیت یہ ہو، اور پھر اس کو کاروبار نہ بنائے. اس صورت میں تو اس کے حق میں بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کو کاروبار بنا لیا جائے یا تعویذ ہی کوئی سب کچھ سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کم ہو تو پھر عبداللہ بن مسعود کی رائے اس اعتبار سے ٹھیک ہے. تو یونس ابن حباب کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے تعویذ کے لٹکانے کے بارے میں پوچھا کہ یہ جائز ہے کہ غلط ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بشرطے کہ وہ اللہ کی کتاب یا نبی کے کلام سے ہو، اور مجھے حکم دیا کہ میں بخار کا اس سے علاج کروں. یونس ابن حباب کہتے ہیں میں نے مندرجہ ذیل الفاظ چوتھے کے بخار کے لیے لکھے. چوتھے کا بخار جانتی ہیں؟ ہر چوتھے دن بخار ہو جاتا ہے. 3 دن ٹھیک رہا، چوتھے دن پھر بخار ہو گیا. یہ ہوتے تھے پہلے. الحمدللہ آج کے دور میں تو بیماریوں پر بڑا کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن آج سے 25-30 سال پہلے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی ہمارے ہاں. تو چوتھے کے بخار کے لیے لکھے اور اسے دم جبریل انہوں نے کہا کیا اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اشف صاحب الکتاب، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب اس صاحب تعویذ یعنی لکھنے والے کو شفا دے. یعنی میں نے خود اپنے لیے لکھا اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر لٹکایا، پہنا، تو اللہ تعالیٰ یعنی شفا دے دی مجھے. اور بینی اسی طرح لکھ کے کسی اور کو دے دیا جائے جس کو بخار ہو، چوتھے کا یا باری کا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شفا. دعا ہے نا، کوئی شرکیہ الفاظ تو نہیں ہے اس میں. عام طور پر ہمارے ہاں بہت ہیں ایک دوسرے کے خلاف تعویذ لکھے جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. کسی کے بیڈ میں ڈال دیا، کسی کے پانی تیار کر کے اس نے پانی مانگا تو اس میں تھوڑا سا وہ بھی ڈال کے پلا دیا، دودھ میں ڈال دیا، کھانے میں ڈال دیا تاکہ اس پر اثر ہو، یہ ٹھیک ہو، دفع ہو. کئی مسائل ہوتے ہیں نا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ بد نیتی سے کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال اسی نیت سے کیا جاتا ہے تو یہ تو غلط. قرآن کو آپ شفا سمجھیے، شفا. اور شفا کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ انسان جس طرح یہ چاہتا ہے کہ ہر بیماری مجھ سے دور ہو جائے، بینی دوسرے سے بھی دور ہو. یہ نہیں ہوگا کہ میں دوسرے کو بیمار کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا استعمال کروں اور تعویذ یا دم جھاڑ کروں، یہ غلط ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے تعویذ کے استعمال پر اس وجہ سے پابندی لگائی ہے کہ انسان کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں. ایک اچھے کاز کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا، غلط مقصد کے لیے، غلط مطلب لینے کے لیے اس کا استعمال ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن
ایسی کتاب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ مختلف سوچیں ہیں تعویذ دیا جائے یا نہ دیا جائے. قرآن کا تعویذ لٹکانے کا فتویٰ جائز و ناجائز دونوں پہلو رکھتا ہے، مگر افضل طریقہ یہ ہے کہ بیمار کے لیے دعا کی جائے، براہ راست اس پر قرآن پڑھا جائے، نہ کہ اسے لٹکایا جائے، کیونکہ یہ بے حرمتی کا باعث ہوتا ہے. اگر بیت الخلاء وغیرہ میں جائیں، مزید یہ کہ یہ کاروبار کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ بات بھی ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں. بہرحال اس سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ اگر تعویذ لٹکا ہوا ہو، آدمی انجانے میں یا اس کو پتہ نہیں چلتا واش روم میں چلا گیا، اب اس میں قرآنی آیات لکھی ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی انگوٹھی تک کو باہر اتار کے پھر واش روم میں جاتے تھے. کیوں؟ اس میں اللہ کا نام تو ہے نا. تو اللہ کے نام کی حرمت جو ہے وہ یہی ہے، عزت یہی ہے، احترام یہی ہے کہ اس کو ان ناپاک جگہوں پہ انسان نہ لے جائے. تو پھر اللہ کا کلام اس کو انسان لے جائے تو اور غلط ہے. پھر یہ کہ کاروبار کی شکل بھی بن جاتا ہے. ایک دفعہ کسی کا تعویذ چل جائے نا، پھر دیکھیے اس کا کاروبار کیسے چمکتا ہے. مریدوں کی لائن ہوتی ہے، لائن. صبح صبح اس کے گھر کے باہر یا بیٹھک میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دوسرے ملکوں میں جائیں نا، خاص طور پر ویسٹ میں یا نارتھ امریکہ میں، ہمارے جو مسلمان وہاں بستے ہیں، انہوں نے تو بڑا عجیب و غریب سلسلہ شروع کر دیا. اخباروں میں باقاعدہ جو وہاں اخبار چھپتے ہیں اردو کے، انگلش کے، مسلمانوں کے اپنے یا سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، تو اس میں بلا مبالغہ میں کہوں یہ اس کتاب سے بھی بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں. تعویذ چاہیے، کس قسم کا، کاروبار کے لیے، پوری ڈیٹیلز ہیں. اور پھر تعویذوں کی قیمتیں لکھی ہیں، $500، $1000. وہیں ایک صاحب قصہ سنا رہے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی خاتون تھی، اللہ نے اس کو بچہ دینا تھا، تو وہ لینے کے لیے تعویذ گئی تو اس نے کہا بھائی بیٹا ہونا چاہیے، نہ مجھے تعویذ چاہیے. تو $500 لیے، اس نے تعویذ دے دیا، وہ بیٹی ہو گئی. پھر وہ گئی، انہوں نے کہا تم نے مجھ سے 500 لیے تھے، تعویذ دیا تو تھا لیکن بیٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بیوی 500 سے بیٹا نہیں ہوتا، اگر بیٹا چاہیے تو کم از کم $1000 کا تعویذ لگے گا. جتنے زیادہ پیسہ دو گی اتنا اچھا بیٹا ہوگا. مطلب یہ کاروبار ہے وہاں چل رہا ہے. اور بیچارے جو مرد حضرات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، نہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے دی ہے بچی. وہ کہتا ہے میں نے سچی بات ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری بیٹی ہو، وہ اولاد ہے اللہ نے دے دی. لیکن یہ کام گھر گھر میں ہو رہا ہے. تو مقصد یہ کہ اس قسم کا جو بزنس ہے یہ پھر چل نکلتا ہے. اور انسان میں بھی جس نے تعویذ ایک بار دے دیا نا، اس کا تعویذ چل نکلے تو اس کے اندر بھی کچھ عجیب و غریب سوچ آ جاتی ہے کہ میں کوئی بڑی شے ہوں. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے تجربے کی ایک بات کر رہا ہوں. ہمارے وہیں ملتان میں ایک دوست تھے، ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی، 7 بیٹیاں تھیں. 8واں بچہ پیدا ہو تو وہ بھی بچی. اب وہ گھر میں بچی کی پیدائش پہ ساری بہنیں بھی رو رہی ہیں، اپنی بہن کی پیدائش پہ، اور ماں بھی رو رہی ہے اور باپ بھی. یہ تو حالت ہے ہماری. خیر، میں انہی دنوں میں نا کوئی کتابیں پڑھتا تھا تو کتابوں میں کہیں مجھے کوئی ایک چھوٹا سا پیس، یہ اتنا کاغذ تھا پرانے زمانے کا، تو اس پہ کوئی بڑی اچھی دعا لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نرینہ اولاد کے لیے یہ دعا پڑھی جائے. تو میں نے اس کو لکھ کے نا ایسے تعویذ بنا کے میں نے ان کو دے دیا ایسے. تو انہوں نے بڑی عقیدت سے لیا. آپ یقین مانیں کہ اللہ نے 9واں بچہ اس کو دیا، بیٹا تھا، اور سب بہنوں سے بالکل مختلف. اب وہ کیا ہے، میں آج تک جب بھی جاتا ہوں ملتان، وہ میری اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اتنے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ بیٹا مجھ سے ملنے آتا ہے، مجھ سے اس کا لمبا قد ہو گیا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، وہ میرے آگے آتا ہے، ملتا ہے بڑی عقیدت سے، یہ وہ. میں بس ڈرتا رہتا ہوں کہیں مجھے یہ نہ کہیں بھئی مجھے بھی تعویذ دیں. یہ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں نہ خام خواہ ایک بات آ جاتی ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا تھا، میں نے ایسے لکھ کے دے دیا. کوئی نیت نہیں تھی میری کہ میں کوئی بزرگ بننا چاہتا ہوں یا کوئی تسبیح پکڑ کے کوئی خانقاہ بنانا چاہتا ہوں یا کوئی اس کام کو چلانا چاہتا ہوں. کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. ویسے ہی ہمدردی کے طور پر میں نے کہا کسی نے دعا لکھی ہے اور بڑی اچھی دعا تھی، مجھے یاد ہی نہیں ہے وہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ بھی نہ پوچھیں، مجھے یاد ہی نہیں ہے. وہ میں نے اس وقت لکھ کے دے دی تو وہ ہو گئی. لیکن یہ سلسلے اب آگے چل نکلتے ہیں. پھر انسان دیکھتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے،
اس نے کوئی دعا بتائی تھی. اب وہ ایک ایک کو بتا رہے ہیں کہ اس سے ہم نے تعویذ لیا تھا، اس سے تعویذ لیا تھا، اس کا تعویذ کام آیا. اب سوچئے لوگوں کے ذہنوں میں کیا باتیں آئیں گی. وہ ایک ایک سنے گا اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جی ہمیں بھی تعویذ دیں. اور عقیدت مند اتنے بن جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ایک سلسلہ چل نکلتا ہے. تو یہ کاروبار کی جب شکل بنتی ہے نا تو یہ پھر اور خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے. اس ضمن میں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ چیزیں جن کی افادیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور جن کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، وہ پہننا یا ان کے ذریعے کام نکلوانا شرک ہے. مثلا دفع بلا اور مصائب کے لیے چھلا پہننا، پھر سٹونز یعنی مختلف پتھروں کا استعمال اپنی انگوٹھی میں، یا کالے دھاگے بازو کلائی وغیرہ میں پہننا، امام ضامن باندھنا. کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا. بھائی جا رہا ہے تو بہن اس کو امام ضامن پہنا رہی ہے. پھر اسی طرح کالے دھاگے ہیں جو بازو پہ باندھے ہوئے ہیں، اب تو وہ کلائی میں آ گئے ہیں، اب زنجیریں آ گئی ہیں. فیشن بھی ہے، نظریہ بھی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ نظریہ بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہیں ٹورانٹو میں ایک جو نے یہ پہنے ہوئے تھے. اس سے پوچھا گیا، وہ کہتا ہے یہی تو سب کام میرا کر رہا ہے. یہ نظریے ہوتے ہیں، یہ فیشن نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کو آگے پھیلایا نا، ان کا ایک نظریہ ہے. ہم نے انجانے میں استعمال کر لی، فیشن بن گیا نا. جب فیشن بنتا ہے تو پھر وہ چیز عام ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح چھلا پہننا، کوئی چھلا ہو اس انگوٹھی میں پہننا ہے یا اس میں پہننا ہے یا اس میں پہننا ہے. خاص خاص بیماریوں کے لیے، مصیبتوں دور کرنے کے لیے وہ چھلے ہوتے ہیں اور خاص خاص انگلیوں میں پہنے جاتے ہیں. پھر مختلف پتھروں کا استعمال، کہ انگوٹھی میں فلاں سٹون، فلاں گرین، ریڈ یا بلو، مختلف قسم کے جو رنگ ہیں ان کا استعمال، کہ یہ سوٹ کرتا ہے مجھے، اس سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، اس سے یہ دورہ نہیں پڑتا، اس سے یہ تکلیف نہیں ہوتی. ہیں لوگوں کے ذہن ہیں ایسے، استعمال کرتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یہ جو جو تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. بادشاہت سلیمان کو ایسی نہیں ملی تھی، ان کے پاس اصل میں ایک انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی میں ایک سٹون تھا جس کی وجہ سے ان کی یہ بادشاہت کامیاب ہوئی. لہذا سلیمانی انگشتری اگر کسی کو چاہیے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں یا بڑا بنوں یا جن میرے تابع ہوں، تو پھر وہ سلیمانی انگشتری پہنے. اور یہ سلیمانی انگشتری آج کل ہمارے ہاں بکتی ہے. آپ جنتریاں پڑھیں نا، جنتریاں، ان جنتریوں میں یہ نام لکھے ہوتے ہیں سلیمانی انگشتری. لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے بلیوز ہیں کہ کم از کم بادشاہت نہ ملے تو جن پر تو بادشاہ بن جائے نا. تو یہ اس طرح کے جو کام ہیں شریعت نے تو ان کو صاف کہا کہ غلط ہے، یہ شرک ہے. آپ دیکھیں کہ کرسچن بھی اور جو بھی وہ بھی سٹونز کا استعمال کرتے ہیں. ہندو بھی کرتے ہیں، جوگی وہ بھی کرتے ہیں، بدھسٹ بھی کرتے ہیں. اگر میں ایک مسلمان ہوں تو میں کم از کم یہ پہلے سوال کروں کہ پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے. پہلے تو یہ ہونا چاہیے نا، فرق کیا ہے مجھ میں اور ان میں. وہ بھی یہی استعمال کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ان کا ذہن بھی یہی ہے کہ پتھروں سے یہ فائدہ ہوتا ہے، میرا بھی یہ ہے، تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہوا. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ پہ انسان کا اعتماد، ایمان، توکل وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے حوالے پھر اللہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں، جاؤ. عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ کنسپٹس تھے. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ واہنا کا علاج ہے، کمزوری فیل کرتا ہوں، بڑی خوراک کھاتا ہوں، کچھ جسم میں جان ہی نہیں آتی، اب یہی چھلا ہی ہے جس کو میں پہنتا ہوں جس سے میں اپنا علاج کر رہا ہوں. کسی نے کہا ہوگا وہ کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا اسے اتار دے اور یہ تجھے کمزوری کے سوا کچھ نہیں دے گا، اور کمزور ہوگے. یعنی تم کھانے پینے کو چھوڑ دو اور اسی پر اکتفا کرو کہ یہ واہنا کا علاج ہے، تو کیا ہوگا؟ اس نے کیا تمہیں خوراک دینی ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو طریقے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور جن چیزوں سے ہمیں پناہ حاصل کرنے، شفا حاصل کرنے کا حکم دیا، ہم انہیں اختیار کریں، مگر یہ بھی چند شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ اصل شفا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. دوسری، وہ طریقہ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات سے متصادم نہ ہو. تیسری،
جن اشخاص کے پاس دم یا تعویذ کے لیے جایا جائے وہ خود صاحب ایمان اور باعمل لوگ ہوں۔ چوتھی، ان چیزوں کو کاروبار نہ بنایا جائے، تب جا کے ان شرائط کے ساتھ ہم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، دم کا یا تعویذ کا، ورنہ نہیں۔ ہمارے ہاں بہرحال اب بھی بڑی اختلاف رائے ہے، بہت سے لوگ شدت کے ساتھ، جیسے شروع میں کہا ہے کہ شدت کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات یہ کہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہماری جو سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ جتنے بھی پاکستان میں مسلک ہیں، ان سب مسلکوں کے جو علماء ہیں وہ سب کے سب شاہ ولی اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تعویذ شاہ صاحب لکھتے تھے، دم بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کیوں کیا یہ کام؟ انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان مردوں کی اور خاص طور پر خواتین کی جو اکثریت ہے، یہ جب کسی تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنے علاج کے لیے جہاں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں علاج کامیاب ثابت نہیں ہوتا تو پھر یہ ہندو جوگیوں، جوتشیوں، سنیاسیوں یا سکھوں اور بدھوں کے پاس جاتی ہیں، یا مرد حضرات جاتے ہیں اور ان سے یہ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ اور پھر یہ مشرک لوگ ہمارے مسلمانوں کا علاج کرتے وقت ان کو جہاں تعویذ، گنڈے، کالے دھاگے دیتے وہاں شرکیہ باتیں بھی سمجھا دیتے تھے، ان کو فیڈ کرتے تھے، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت انہی تعویذ، گنڈوں اور دھاگوں کی وجہ سے شرک میں آہستہ آہستہ مبتلا، کیا بلکہ ہندو بنتی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے سوچا کہ اس کا توڑ اب یہ نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے درس دوں، واز کروں اور لوگوں کو منع کروں، اس سے خام خواہ کی مخالفت ایک پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس قسم کے کام کو کروں۔ انہوں نے تعویذ لکھنا شروع کیا، قرآنی آیات لکھی، لوگوں کو دیے، خواتین آتی، مرد آتے ان کو دیتے، اور ساتھ دیتے وقت یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو بھائی اس تعویذ کو تم نے استعمال کرنا ہے، بے شک گلے میں لٹکا لو، اس میں قرآن کی یہ سورت یا آیات میں نے لکھی ہیں، اللہ تعالی شفا دے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک دعا بتاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد تم نے یہ پڑھنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب وہ ان کو نمازی بنایا، تعویذ بھی دیے، اس کا مطلب بھی سمجھا دیا، اور اس طرح لوگوں کو کھینچ کھینچ کے دین کی طرف لے آئے۔ یہ ایک مصلحت تھی۔ اسی مصلحت کے پیش نظر اگر اس وقت بھی جس طرح کالے دھاگے چل رہے ہیں، الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، اگر اسی مصلحت کے پیش نظر کاروبار نہ کیا جائے، صرف اسی مصلحت کو کہ وہ شخص جو کہ ادھر مائل ہے میں اس کو ادھر لے آؤں، صرف اس کو، مجھے اور آپ کو نہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے نا، ہمیں تعویذوں کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ دم جھاڑ کی ضرورت ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ گھر میں برکتیں ہیں، صبح شام قرآن کی گھر میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح دور ہیں ان کے لیے اگر یہ کام اس نیت سے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہوگی، مصلحت کی بات ہے، اور جب وہ اس راہ پہ آ جائیں تو انسان اس کو کہے اب میاں قرآن کی طرف لگو، پڑھو قرآن کو، صبح شام اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرو، اللہ چاہے گا ساری بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال شاہ صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا اس کے بڑے فائدے نظر آئے اس دور میں، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، مسلمانوں کی کم تھی، ہندو کلچر ڈومینیٹ کر رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جو تھے ان کے ہاں علماء کی کمی تھی، ہندوؤں سکھوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ایک ہی کلچر، ایک ہی اسکول، ایک ہی مدرسہ، ایک ہی تعلیم، یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ جس ماحول میں رہ کے اتنا مقابلہ کرنا، اور حکمت کے ساتھ یہ حکیمانہ اقدام تھے جو شاہ صاحب نے اٹھائے ہیں، تو اس میں کوئی شدت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم شاہ صاحب کے بارے میں اس قسم کے غلط الفاظ کہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ ملتان کے مولانا احمد سعید خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ سب حرام ہے، خصوصاً تعویذ کو حرام قرار دیا ہے، وہ پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہی میں نے بتایا نا، ایک نقطہ نظر یہ ہے، تو اگر اس کو کاروبار بنا لیا جائے اور اللہ کو چھوڑ کے تعویذ کو ہی سمجھا جائے کہ یہی شفا دے گا تو یہ غلط بات ہے، پھر غلط ہے۔ عموماً لوگوں سے سنتے ہیں کہ مجھے یہ آیت یا کوئی علاج بخشا ہوا ہے، یہ بخشا ہوا کیا ہے؟ یہاں یہ سنتے ہیں ان کے بزرگ نے ان کو بخشا ہے، بس بزرگ نے اپنی بزرگی کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشادات فرمائے ہیں، اللہ کا رسول اگر ہمیں کوئی ورد بخش دے
تو ہمیں وہ لے لینا چاہیے بنسبت اس کے کہ دوسرے دیں. آپ نے جب علاج بتائیں، آپ دیکھنا پڑا نا، شتیر ابن شکل کہتے ہیں کہ میرے والد نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول مجھے کوئی تعویذ بتائیے جس سے میں اللہ کی پناہ مانگوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یوں کہو. اب یہ رسول اللہ کا بخشا ہوا ہے، امت ساری اس کو چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں بزرگ نے مجھے دیا ہے یا فلاں بزرگ نے مجھے بخشا ہے، یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے. دم کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں، یا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہو؟ نہیں، سنت سے ثابت ہوتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرما دیتے. شفا بنت عبداللہ کا آپ نے پڑھا ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ تم نملہ کا دم ان کو سکھا دو. اب نملہ کا دم نہ قرآن کی آیت تھی نہ نبی علیہ السلام کی کوئی دعا تھی. اگر یہ ہوتی تو پھر حضرت حفصہ ان کو سکھاتی، نہ کہ وہ. کیونکہ آج کل بہت سے وظائف وغیرہ اسماء حسنہ سے نکالے گئے ہیں، مگر ان کو کوئی دلیل نہیں. کیا ان کو پڑھنا درست ہے؟ نہیں. وظائف جو ہیں اگر وہ ان وظائف میں کوئی ایسی بات نہیں جو شرکیہ ہو تو ٹھیک ہے، پڑھیے. کچھ لوگ پنج تن پاک کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں، کیا یہ ان 5 سالے بندوں کو حوالہ بناتے اور ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں بناتے، بلکہ پنج تن پاک جو ہیں وہ ہمارے دور میں وہ یہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین. یہ پنج تن ہیں جو پاک ہیں. پاک سے مراد یہ ہے کہ یہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں، ان سب کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا ہے، جبکہ یہ غلط تصور ہے. نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے. حضرت علی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، نہ حضرت فاطمہ پہنچ سکتی ہیں، نہ حضرت حسن اور حسین پہنچ سکتے ہیں. وہ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور یہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کی اولاد کے یعنی حضرت فاطمہ کے خاوند ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. بس اتنی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کسی کی نیت نہ ہو کہ سٹونز اس کو فائدہ دیں یا پھر اس کو کسی سے افیکٹ کرے تو پھر کیا وہ پہن سکتا ہے؟ عام طور پر چونکہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ سٹونز اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو عام تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے لوگ دیندار یہ اس قسم کے کام کو کریں تو لوگ جو راہ چلتا بھی دیکھے وہ کہے دیکھیے جی یہ سٹون پہنتے ہیں نا یہ لوگ، لہذا یہ جائز ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا اس لیے پہنتے ہیں. خواہ آپ سے سوال کریں نہ کریں، لوگ بس صرف دیندار لوگوں کے عمل کو دیکھ کے نہ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی شریعت میں جائز ہے. جیسے میں آپ کو شاید بتا چکا ہوں، مسجدوں میں جاتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سلام جو ہی پھرتا ہے تو سلام پھرتے ہی کو ماشاء اللہ متشرع انسان، داڑھی والے بزرگ، ٹوپی سر پہ رکھی، سب کچھ، وہ سلام پھیرتے ہی صف میں ہی بیٹھے ہیں، یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یوں ماتھے پہ رکھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں. اب ان کی دیکھا دیکھی وہ عام پبلک کہتی ہے اچھا یہ بزرگ یہ کر رہے ہیں، شاید یہ بھی کام اچھا ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت ہوگی، تو وہ سنت سمجھ کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح قبرستان میں آپ چلی جائیں یا میں چلا جاؤں، وہاں جا کے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے میں اس کے لیے دعا کروں، میں تو دعا کر رہا ہوں، لیکن ایک گزرنے والا عام آدمی جو ہے نا وہ جب مجھے دیکھے گا نا یہ قبر پہ کھڑے کچھ کر رہا ہے تو وہ کہے گا اس سے مانگ رہا ہے، وہ کہا اچھا یہ مانگتا ہے تو اس سے مانگنا جائز ہے. تو اس لیے یعنی یہ سارے خدشات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے یا اپنے بچوں سے یا کسی دوست سے ایسی محبت کرتی ہے کہ ہر وقت وہی محبت اس کی آواز پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت انہی کا خیال ہو، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. مسئلہ حدود میں ہو، بس اس سے آگے نہ ہو. یعنی ایسی نہ ہو کہ خدا نخواستہ بچوں کی محبت جو ہے اس میں آ کے انسان جو ہے کہ چونکہ بچہ بھوکا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں، لہذا مرد جو ہے، باپ جو ہے وہ یہ سوچے میرا بچہ ہے بھوکا مر رہا ہے تو لہذا آج میں اس کے لیے کچھ اچھی چیز لے آؤں گا، پیسے نہیں ہیں، فلاں نے یہ کام کروانا ہے مجھ سے تو میں جب تک اس سے کچھ تھوڑا نہ لے لوں اس کا کام میں یہ نہیں کروں گا. تو بچے کی محبت میں آ کے وہ ناجائز ذرائع جو ہے انسان جب تلاش کرتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز محبت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہیں چیزیں، تو ایسا غلط ہے. ورنہ ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی، اللہ اپنی بیویوں کے درمیان جو میں تقسیم ہے وہ تو صحیح کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے کہ عائشہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے قلبی، اس بارے میں بالکل بے بس ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے. تعویذات کے بارے میں جو چھلے اور زنجیریں ہاتھوں میں پہنتے ہیں، اگر اس کو پہننے کی کوئی بری نیت نہ ہو، صرف فیشن کے طور پر، تو کیا یہ صحیح ہے؟
نہیں، فیشن بھی کون سا صحیح ہے؟ فیشن کو بھی دیکھیں تو فیشن آپ دینی باتوں کو بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی فیشن چلائیں، قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، گھر گھر میں پہنچانی ہے اس کی آواز، ہم نے خود دیندار بننا ہے، دوسروں کو بنانا ہے، ایک فیشن بنا دیں. لوگ غلط کاموں کو فیشن بناتے ہیں، بنتے ہیں. وہ بڑے کی ایک غلط بات کو جب فیشن بن جاتی ہے چھوٹے اختیار کر لیتے ہیں. تو اسی طرح اگر بڑے لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، ان کا نیک عمل جب چھوٹے لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی فیشن بن سکتا ہے. تو اچھے کاموں کو فیشن بنانا چاہیے. ہمارے گھر کی طرف ایک پرشین عورت رہتی ہے اور سب کہتے ہیں کہ انہیں بخشا ہوا ہے، اور ہر جمعرات کو وہاں اکثر لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو دیکھ لیں پتہ نہیں کیا بخشا ہوا ہے. تو بہرحال یہ پرشینز میں خاص طور پر میں نے دیکھی ایک ویب سائٹ بھی ہے پرشینز کی، وہ یعنی خاص طور پر ادھر انہوں نے بہت بڑے بڑے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں اپنے ذکر کے، اذکار کے، روحانی حلقوں کے، اور وہاں وہ بیٹھتے ہیں اور قرآن کو بیچ میں رکھتے ہیں. وہ سینٹرز بنائے ہیں لیکن مسجدیں نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں، اور نام یہ کہ اسلام کا کام ہم کر رہے ہیں. اور اس میں بہت یعنی آپ وہ پڑھیں تو اس میں اپنا وہ سلسلہ نسب جو ہیں ایرانی کوئی صاحب، وہ اپنا سلسلہ نسب حضرت علی اور پھر اس کے بعد معلوم نہیں کہاں کہاں تک لے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں وراثتاً مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو عام کر رہے ہیں. مجھے یاد نہیں اس وقت اس ویب سائٹ کا کیا نام ہے، لیکن میں نے ایک دن بیٹھ کے اس کو دیکھا ہے تو بڑا پیسہ لگایا ان لوگوں نے، بہت پیسہ لگایا. اسلام آباد میں ایک صاحب ہیں روحانی علاج کرتے ہیں اور تقریباً 4,000 فیس ہے، خاص کر ہیپاٹائٹس کی. اگر علاج کروانا ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شرکیہ کلام نہیں پڑھتے؟ وہی بات ہے نا، کاروبار بن گیا نا، روحانی علاج ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم نے پڑھا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ کاروبار نہ ہو، ورنہ آپ بہتر یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. دم کرنے کے لیے کیا کریں؟ آیات پڑھیں، دعائیں یاد کریں. کوئی بیمار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو دیکھتے تھے نا، اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ فرماتے تھے کہ نہیں؟ پھر بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اعوذ بکلمات اللہ التامات، پھر الحمدللہ آخری دو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. یہ سب دعائیں ہیں، انسان ان کو صبح شام اپنے اوپر پڑھے، گھر پڑھے، بچوں پہ پڑھ دے، انشاءاللہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. میں ڈاکٹروں کا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ویسے کہہ رہا ہوں. مولوی حضرات جو تعویذات دیتے ہیں اور کھولنے سے منع فرماتے ہیں تو کھولنا نہیں، اس کا کیسے پتہ چلے گا اس میں صحیح آیات ہیں یا شرک؟ یہی تو وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کھولیں نا. آپ کھول کے دیکھیں ضرور، پہلے تو اللہ کرے آپ کو ان تعویذوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اگر کبھی کسی کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے تعویذ لیا ہے تو آپ کھول کے اس کو پڑھیں. کو کھولنے سے چھو کر کے کچھ اڑ نہیں جائے گی، وہ وہیں رہے گی. لیکن آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، کوئی شرکی الفاظ تو نہیں. کیا دم کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھ لیں، لیکن بعد میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں. کوئی قرآن مجید کی اور دعائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں بہت سی، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. بسم اللہ ارقیکا ومن کل شیء یؤذیکا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میں اللہ کے نام سے تم پر دم کرتا ہوں. سعودی عرب سے ایسے برتن آتے ہیں جن میں قرآنی آیتیں درج ہوتی ہیں، مثلا یاسین قل هو اللہ احد. تو کیا ایسے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے؟ یعنی آپ تعویذ بنانا چاہتی ہیں اس کو؟ وہ ایک ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، تو ان کو آپ بے شک ایسے رکھ لیجیے، کوئی حرج نہیں. تو باقی اگر آپ کے پاس واقعی اور برتن نہیں ہے تو اسی برتن میں کھانا ڈال کے کھا لیجیے، پھر بھی کوئی حرج نہیں. پاک ہی چیز ہے نا، کھانا پاک ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. کہ وہ تو ایک گندا کی ہوئی آتے ہیں نا، گھڑی ہوئی ہیں برتن میں، اس کا تو کوئی اثر اس پانی میں نہیں آ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے بہرحال پانی پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ایک تھا گلاس جس کے اندر نہیں جس کے باہر ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ پیا پانی ہوا دل سرد میرا جزاک اللہ فی الدارین خیرا. تو یہ بڑی اچھی دعا ہے، جس نے پانی بھی دیا اس کو دعا بھی دے دی، پانی بھی پی لیے اور الحمد بھی کہا. کیا کسی کھانے کی چیز پر یا پینے کی چیز پر دم کر کے پھونکا جا سکتا ہے تاکہ بیمار کو کھلایا یا پلایا جا سکے؟ اس لیے حضور نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے. نہیں، وہ پھونک مارنا جو ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے کہ مثلا میں پانی پینا چاہ رہا ہوں تو پانی میں یا چائے ہے اس کو پینا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتا ہوں. اس سے آپ نے منع کیا ہے. اس سے بہتر میں ذرا انتظار کر لوں. پھونک مارنے سے کیا ہوگا؟ ٹھنڈی ہو جائے گی وہ فوراً.
ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا اور انتظار کر لیا جائے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور قابل پی بھی ہو جائے گی. لیکن جو پھونک مارنا یہ جو ہے یہ اور چیز ہے. یہ ہے کہ آپ کوئی دم کر رہے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس کی آپ نے پھونک ماری. ضروری نہیں کہ برتن کے وہ پانی جو ہے اسی کو پاس رکھ کے پھونک ماریں جیسے چائے کو پھونک ماری جاتی ہے. آپ دور سے بھی مار سکتے ہیں، پھو کر سکتے ہیں. تو وہ پھونک مارنا اور ہے اور یہ دم کا پھونک مارنا اور ہے. کل کسی نے مجھ سے کہا کہ نظر کا تعویذ پہن سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حسن و حسین کو تعویذ پہنائے تھے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے تعویذ نہیں پہنائے تھے، آپ نے صرف دم کیا تھا. صبح و شام دم کرتے تھے، الحمد یا آخری 2 قل پڑھ کے آپ ان پہ پھونک دیتے تھے اور اپنے اوپر بھی پھونکتے تھے اور شام کو بھی پھونکتے تھے. اتنا ہے، باقی یہ تعویذ نہیں. گولڈ کے لاکٹ میں آیت الکرسی وغیرہ ڈالنا، مستقل پہننا بے ادبی ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، پہن لیجئے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جب واش روم میں جائیں تو ساتھ ہو، وہ لاکٹ اتار کے باہر رکھ لیں. میرے بھائی کے پاس ایک نقشہ تھا، اس میں فرشتوں، یا اللہ، یا محمد، بدو اور کچھ بزرگوں کے نام تھے. اور یہ نقش رزق کی برکت کے لیے دیا جاتا ہے اور یہ نقش عام ہے، ہر جگہ گھروں اور دکانوں میں نظر آتا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں، یہ تو سیل ہو رہے ہیں بازار میں 5-5 روپے کے. لوگ پھر اس کو چھاپ دیتے ہیں نا، باقاعدہ پریس میں یہ چھپتے ہیں، چھپنے کے بعد اس کو 5-5 روپے کے تقسیم کرتے ہیں. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جو فریم کروا کے بیچتے ہیں. تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے جو نام ہیں یہ کون سے ہیں؟ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ بدو کیا ہے؟ اور جو بزرگ ہیں ان کے نام، پھر ان ناموں میں کیا رکھا ہے؟ میں اگر یہ کہہ دوں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کیا ہے بتائیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف میں چل رہا ہوں. قرآن نے مجھے منع کیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکاروں جس طرح ہم ایک دوسرے کے نام لے کے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اور قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کے آپ کو پکارے گا تو میں اس کے سارے اعمال برباد کر دوں گا. پڑھا ہے آپ نے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، کہ رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کے نام لے کے پکارتے ہو. میں نے یا ابراہیم کہہ دیا، یا عیسیٰ کہہ دیا، جو میرے سامنے موجود ہیں وہ ٹھیک ہے، میں ان کو کہہ سکتا ہوں چاہے وہ میرے والد ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا یا محمد، بلکہ میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، آپ سے بڑے تھے، وہ بھی اس تعلیم کے آنے کے بعد نبی علیہ السلام کو کبھی نہیں کہتے یا محمد. یعنی یہ کہ میرا بھتیجا ہے، چھوٹا ہے، میں اس کو اس کے نام سے پکار لوں تو کیا حرج ہے. وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت سے ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی ایمان ختم ہو جائے اور میرے بھی عمل اللہ کی نظر میں تباہ ہو جائے. تو وہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کو مخاطب ہوتے تو یہی کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. کسی نے ان کو سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ عمر میں آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہی فرمایا کہ عمر میں بڑا ہوں اور مرتبے میں وہ بڑے ہیں. تو آپ کا جو مرتبہ ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اب میں اگر یہ کہتا ہوں یا محمد تو آپ سوچئے قرآن کی جو صحیح تعلیم ہے، جو تعلیم ہے، میں اس کے خلاف نہیں چل رہا. مجھے یہ کہنا مناسب ہے کہ میں آپ کو اس نام سے پکاروں. پھر اسی طرح بدوح پتہ نہیں کیا لفظ ہے، فرشتوں کے نام پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم نے سن لیے. جو چند نام ہیں حدیث میں آتے ہیں یا اللہ کے رسول نے بتائے ہیں بس وہی ہیں، وہاں تو نام ہی کچھ اور لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اس قسم کا نقش جو ہے یہ کوئی اس سے رزق کی فراخی نہیں ہوتی. کوئی ایسی تعلیم بھی نہیں ہے کہ ایسے نقش آپ بنا لیں تو اس سے آپ کا رزق جو ہے فراخ ہوگا. بلکہ بات کچھ اور ہے جو قرآن مجید میں آپ نے پڑھی ہے کہ رزق کو فراخ کرنے والا کون ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کے کچھ نسخے بھی بتائے ہیں کہ رزق کیسے فراخ ہوتا ہے. صلہ رحمی سے. میں صلہ رحمی نہ کروں، اپنوں کو کاٹ کے رکھوں اور یہ تعویذ اور نقش بنا کے گھروں میں لٹکا دوں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں میں ان کے وجود کو بھی اپنے گھر میں برداشت نہ کروں اور ان کو تنگ حال دیکھ کے میں خوش ہوں.
پھر توقع کروں کہ اس نقش سے میرے گھروں میں برکت ہوگی، تو کہاں ہوگی؟ میرے رشتہ دار بھوکے رہیں اور میں خوب کھاؤں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے برکت ہوگی؟ جو شریعت نے جو باتیں کی ہیں اس پر عمل انسان کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو بعض لوگ نمبر کی صورت میں کاغذ پر لکھ کر پہنتے ہیں، کیا اس کو تعویذ کہا جائے گا؟ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، جو نمبر ہیں یہ غلط ہے۔ نمبروں کو یعنی سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے جیسے 786 ہم اوپر لکھ لیتے ہیں 786 بسم اللہ لکھنے کی بجائے، تو یہ غلط ہے۔ بسم اللہ ہی لکھنا چاہیے، اور باقی مسلمانوں کو خود ذرا سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ جس جگہ پر بسم اللہ لکھا ہو، قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، اس کو ذرا احترام دیں، یا اس کو کم از کم پھاڑ کے یا تو جلا دیں یا کم از کم کسی دیوار میں یا پرانے کنویں میں ڈال دیں۔ یہ کام نہ کریں کہ 786 لکھ کے اس کے مخففات یا نمبرز کوئی بنا کے ان سے کوئی تعویذ بنا لیا جائے، نہ۔ اس کو ویسے بھی کنڈیم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تعویذ اگر لکھی چیز کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ تعویذ کہتے ہیں عربی زبان میں، کل آپ نے پڑھا ہے، تعویذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا، باب تفعیل ہے، عوذ یعوذ تعویذ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پناہ مانگنا یا پناہ پکڑنا اللہ تعالی کی۔ تو ہمارے ہاں تعویذ کا مطلب یہ بنا لیا گیا کہ جس دعا کو لکھا گیا ہے اب اس کو کپڑے میں لپیٹ کے سی کے گلے میں لٹکا لیا جائے، اور اس چیز کو کہتے ہیں تعویذ۔ تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اصل چیز جو ہے جو اس میں دعا لکھی ہے اصل وہ ہے، وہ اصل تعویذ ہے۔ لیکن جب اس کو پوری یہ شکل دے دی گئی اور پھر اس کے بعد وہ لکھ لیا گیا، لٹکا لیا گیا، تو اس کو ہم تعویذ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب اس لکھنے اور لٹکانے میں بھی تمیز نہیں رہی، بات ہو رہی ہے کہ صرف پناہ مانگیے اللہ سے، لیکن اب پناہ مانگنے کی بجائے کوئی الٹے سیدھے تعویذ ہیں نمبر کے، اور خانے بنا دیے جاتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا جاتا ہے۔ تمیمہ کیا ہے اور شرکیہ کلام کون سے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ دم کسے کیا جائے، کیا پڑھنا چاہیے۔ دم بیمار کو کریں، یہی میں نے آپ دعائیں بتائی ہیں، آپ کو یہ پڑھیے۔ باقی تمیمہ کا لفظ ہم نے پڑھا ہے کس کو کہتے ہیں، شرکیہ کلام جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس کو لکھ کے انسان اپنے لیے باندھے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جنوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو کہ واقعی شرک ہے، تو کیا تعویذ پر ہم قرآنی آیات لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تعویذ پر قرآنی آیات، یعنی کاغذ جو ہے اس پہ قرآنی آیات لکھیں، اور اس کو لکھ کے اگر باندھنا ہے تو باندھ لیں، گھول کے پینا ہے تو گھول کے پی لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زعفران سے چینی کی پلیٹ پر سورۃ الحمد شریف اور پھر اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دعائیں جو شفا کی تھیں، آیات تھیں، ان کو لکھ کے اس کے اندر پانی گھما کے وہ مریض کو پلایا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، مزید اتنا ہو، اور کھلا ہوتا تھا، وہ تعویذ کھلا ہوتا تھا، وہ نہیں بند ہوتے تھے کہ منع نہیں کرتے تھے اس کو مت دیکھنا۔ اصل چیز یہ پیشہ نہ بنائیں اس کو، ویسے کرنا ہے تو کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں اچھے اچھے علماء جو ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، دم بھی کر دیتے ہیں، تعویذ بھی وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو پیشہ نہیں بنایا ہوا، اور بڑا اچھا ان کا علاج ہے، ان کا تعویذ بڑا اثر کرتا ہے، اور دم بھی بڑا اچھا اثر کرتا ہے، یہ ہے، لیکن وہ اس کو پیشہ نہیں بناتے۔ یعنی مثلا کسی نے دم کیا یا تعویذ دیا تو اب وہ اس انتظار میں نہیں بیٹھے کہ بھئی، یا مریض کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی مجھے اتنا دو، وہ یہ نہیں کہتے۔ ہاں، اگر مریض کو خود اتفاق سے کچھ دینا چاہے تو اور بات ہے، ورنہ وہ ایسے کام نہیں کرتے کہ اس کو باقاعدہ پروفیشن بنا لیا جائے اور لوگوں سے ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ ہمیں اتنا دیں تب ہم آپ کو دیں گے، تب آپ کا علاج ہوگا۔ پھر آپ سوچئے، ضروری نہیں کہ ہر مریض 4000 روپے دے سکے اور وہ 4000 مقرر کر لیے جائیں۔ آپ سوچئے اگر دن کو 10 مریض بھی پہنچیں تو کتنی بڑی انکم ہے، کتنی بڑی انکم ہے، آپ سوچیں نا۔ اور 10 مریضوں کا علاج نہیں ہوتا ہوگا، میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس قسم کے سلسلے چلتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ 4 کیا 20 بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شفا یہی ملتی ہے، اور پھر مریض پہ مریض آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کام ہی ایسا ہے جس میں انسان کو ہر قسم کی فرصت چھوڑنی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی بڑا کام کر رہے ہیں۔ بھائی وقت اس لیے نہیں ہے، اگر لوگوں سے آپ پیسے نہ لیں تو پھر دیکھیے آپ کا وقت نکلتا ہے کہ نہیں۔ قرآن اور حدیث جو آپ پڑھ رہی ہیں انہی کی روشنی میں ان چیزوں کو آپ کھنگالیے، اور کھنگال کے جو صحیح راہ ہے اس کو اختیار کیجیے اور لوگوں کو بتائیے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔